رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، محمد و آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم کا نہایتی شکر گزار ہوں کہ جس نے پھر ایک مرتبہ یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ قبل اس سے کہ معروضات کو بیان کیا جائے، چونکہ آج جو تاریخ گزری ہیں روز شہادت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی تعزیت اور تسلیت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حسب دستور جیسے آج کی یہ 5ویں نشست ہے اور 5ویں مجلس کے اندر ہر روز اس عزاداری کا جو مقصد اور اس مجلس کا ہدف جو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک چیز آج بیان کر کے آج کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا ان 4 مجالسوں کے اندر کہ جہاں اس مجلس کا ہدف ہماری عقل کی رشد ہونا چاہیے کہ ہماری عقل ایک کمال تک پہنچے، ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری معرفت میں اضافہ ہو، ہم کل کی کربلا کو سن کر عبرت لیں اور اپنے اس دور میں اس زمانے میں آنے والی کربلا کے لیے اور آنے والے حسین کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ مجالس، یہ عزاداری ہمارے عقیدے کو تقویت بخشے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، قوی کرے، نہ کہ کمزور کرے۔ آج کی مجلس کے اندر جو مقصد بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مجالس، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا جلوس، یہ ہماری سبیلیں، یہ ہمارا تبرک، یہ ہمارا نوحہ پڑھنا، یہ ہمارا ماتم کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں عدل کی طرف راغب کرے، ہمیں عدل کا درس دیں۔ مجلسیں کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ ہم عدل کو پسند کریں اور ظلم سے نفرت کریں۔ سمجھے آپ؟ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو جو مبعوث کیا اور اس کو جو پیغمبری دی تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ سرزمین پر عدل قائم ہو جائے، سرزمین پر عدل سے کام لیا جائے۔
اور اس کے بعد پیغمبر کے بعد جب امیر المومنین کو پیغمبر نے ولی بنایا تو اس کے پیچھے ہی یہی مقصد تھا کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو کہ جس حکومت میں عدل پایا جائے، جس حکومت میں انصاف پسند افراد آئے اور انصاف کو عام کریں۔ اگر آج ہم واقعاً اس کربلا کے ماننے والے ہیں اور واقعاً آج ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیس پر عدل کو قائم کریں۔ سب لوگوں کا الگ الگ کام ہوتا ہے، سب لوگوں کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے، سب لوگوں کا رہنا سہنا طریقہ طور الگ الگ ہوتا ہے، تو سب لوگوں کی زندگی میں جہاں طور و طریقے الگ الگ ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں الگ الگ عدل کا تقاضا بھی ہے۔ جہاں آپ کی ایک فیملی لائف ہے تو اس فیملی لائف میں بھی انسان کوشش کرے کہ عدل سے کام لے، ٹھیک۔ ایک باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل سے پیش آئے۔ سخت ہے، مشکل ہے کہ گھر کے اندر عدل کو نافذ کرنا، سخت ہے اپنی سوسائٹی میں عدل کو نافذ کرنا، سخت ہے کہ اپنے سماج میں عدل کو نافذ کرنا، لیکن اگر اس سماج کے اندر، اگر اس کمیونٹی کے اندر، اگر اس معاشرے کے اندر عدل قائم ہو جائے تو پھر یقین مانیے کہ ہمارا سماج حسینی سماج بن جائے گا، ہماری سوسائٹی حسینی سوسائٹی بن جائے گی، ایسی سوسائٹی بن جائے گی جیسی امام زمانہ چاہتے ہیں۔ اور پھر جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب ہمارا وقت کا امام اس حکومت کو آگے بڑھائے گا اور جب اس زمانے کا امام عدل سے کام لے گا تو ہمیں مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ کیوں مسائل پیش نہیں آئیں گے؟ چونکہ ہم عدل کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چوتھے امام کی زندگی کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا آج کے مجلس میں۔ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو امام علیہ السلام کی اس حکومت کے مخالف بن جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اور روایت سے ہمیں ملا ہے یہ چیز کہ وہ افراد کے جو آج تو الاجل کہہ رہے ہیں، آج تو امام کو بلا رہے ہیں کہ امام آپ آ جائیے، لیکن جب وہی امام آ جائے گا اور وہی امام جب ظہور کرے گا اور وہی امام جب حکومت کرے گا تو اس حکومت کی ایسی سختیاں ہوگی کہ یہی افراد کے جو امام کو ایک دن بلا رہے تھے وہی امام سے بدظن ہو جائیں گے، امام سے ناراض ہو جائیں گے اور دل ہی دل میں خواہش کریں گے کہ امام واپس چلے جائے اب جہاں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی سیٹ تھی، ہمارا بزنس سیٹ تھا، ہماری لائف سیٹ تھی، ہم بہترین زندگی گزار رہے تھے، ظلم سے کام کر رہے تھے، کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے تھے، نہ والد کے حق کی رعایت، نہ بچوں کے حق کی رعایت، نہ زوجہ کے حق کی رعایت، نہ دکان میں کام کرنے والے فرد کی رعایت، کسی کی رعایت کرتے ہی نہیں تھے۔ بہترین زندگی گزر رہی تھی، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں پیسہ جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کو دے رہے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں تھا، بہترین زندگی تھی۔ لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو چونکہ عادلانہ زندگی ہوگی، چونکہ عادلانہ حکومت ہوگی تو پھر ان لوگوں کو یہ حکومت پسند نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر المومنین کی وہ 4.5 سال کی حکومت دیکھے کہ امیر المومنین نے 4.5 سال حکومت کیسے گزاری۔ جیسی حکومت امیر المومنین نے 4.5 سال گزاری بے عین ہی امام زمانہ وہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ امیر المومنین کی آپ حکومت کا ایک جائزہ لے لو، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں چونکہ اس میں وارد نہیں ہوں گا۔ امیر المومنین آئے حکومت کے اندر، اچھا پہلے امیر المومنین ڈائریکٹ حکومت کے اندر آ گئے؟ نہیں آئے، لوگ آئے امیر المومنین کے پاس، یا علی آ جائیے آپ۔ امام علی نے کہا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 3 حکومتیں گزر گئی، آپ نے دیکھ لیا، آپ چلائیے۔ اس حد تک روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی کے ساتھ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام دونوں بچے تھے اور دونوں بچوں کے دوش پر ردائے تھی۔ اس جوش کے ساتھ آئے اور اس ولولے کے ساتھ آئے اور اس بھیڑ کے ساتھ آئے کہ امام حسنین کی ردائے زمین پر آ گئی اور اس عزم کے ساتھ کہ مولا آئیے حکومت کریے، مولا آئیے حکومت کریں۔
امیر المومنین منع کر رہے تھے کہ نہیں، تم چونکہ تمہارے اندر وہ برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، تم علی کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی تک جو آئے تھے وہ حکومت کے لالچی تھے، وہ کرسی کے لالچی تھے. علی اس کرسی پر، اس حکومت پر اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کہ وہ حکومت سے فائدہ اٹھائے، بلکہ علی اس لیے اس کرسی پہ آنا چاہتا ہے کہ سماج پہ عدل قائم ہو جائے، سوسائٹی، معاشرہ عادلانہ معاشرہ بن جائے. اور ایک اسکالر نے بہت اچھا بیان کیا کہ امیر المومنین کی شہادت کا بس ایک مقصد تھا کہ علی عادل تھے. اللہ اکبر. علی کو قتل ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ عادل کرتے تھے، وہ عادل پسند تھے. اور 4.5 سال امیر المومنین نے وہ حکومت، 4.25 یا 4.5 سال وہ حکومت، ایسی حکومت کے جو قیامت تک کے لیے نمونے عمل بن گئی. اور پھر جب آئے تو کہا امیر المومنین نے کہ میرے نزدیک یہ جو جوتی ہے، پوچھا گیا امام علی نے جو چپل پہنی تھی، چپل کی قیمت کیا ہے؟ امام نے ایک صحابی سے پوچھا چپل کی قیمت کیا ہے جو امیر المومنین نے پہنا؟ کہا مولا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنی بار اس کو سیلا گیا، اتنی بار یہ چپل ٹوٹی، اتنی بار سیلا گیا، اتنی بار یہ ٹوٹی، مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تب علی نے کہا کہ میرے نزدیک اس حکومت سے زیادہ مجھے یہ چپل پسند ہے. سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی حکومت ہو چکی تھی امام امیر المومنین سے پہلے کہ جس میں ظلم تھا، جس میں یتیم کا مال لوٹنا تھا، جس میں غربا کو پیروں تلے کچلنا تھا، جس میں بیواؤں کا مال کھانا تھا، جس میں غاصبانہ حکومت، تمام طرح کی برائیاں اس میں بھری ہوئی تھی. لیکن اللہ نے ہماری نسل قربان مولا امیر المومنین پر کہ ایسی حکومت کر کے دکھائی کہ بتایا کہ حکومت کہتے کسے ہیں. اور ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں کہ ایسی حکومت وہی برپا کر سکتا ہے کہ جو الہی ہو، جس کے نظر میں خدا ہو، جس کے ذہنوں میں خدا ہو، جس کے عمل میں خدا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو. امیر المومنین نے تب کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یعنی کیا کہ پوری دنیا علی کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، تب بھی علی پرندے کے منہ سے ایک دانہ بھی نہیں چھین سکتا، اتنا بھی ظلم علی نہیں کر سکتا. سمجھے آپ؟ تو یہ تھی حکومت امیر المومنین. تو آج کی مجلس میں جو مقصد بیان کیا گیا ہماری اس عزاداری کا کیا ہدف ہونا چاہیے؟ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بیس پر عدل کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں. ہمارے گھروں میں انصاف ہو، ہماری جماعت میں انصاف ہو، ہماری مسجد میں انصاف ہو، ہماری کمیونٹی میں انصاف ہو، ہماری سوسائٹی میں انصاف ہو، ہمارے معاشرے میں انصاف ہو. اگر انصاف نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، ہم زبان سے تو حسینی ہو سکتے، کردار سے حسینی نہیں ہو سکتے. اور امام زمانہ کو وہ زبانی حسینی نہیں چاہیے، بلکہ وہ حسینی چاہیے جس کے کردار میں حسینی رنگ ہو، جس کی زندگی میں حسین ابن علی نظر آ رہا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. چونکہ آج تاریخ شہادت امام علی ابن الحسین ہے تو جو موضوع چل رہا ہے اس کو آج کے لیے روکا ہے، انشاءاللہ کل سے اس کو کنٹینیو کریں گے. آج چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی اور اس کی حیات طیبہ پہ ایک روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تقریباً 3-4 پہلو پر مجھے بات کرنی ہے چوتھے امام کی کہ آپ کی زندگی، چونکہ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو، چونکہ امام علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، چونکہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے ان مصیبتوں اور مصائب کو دیکھا ہے، تو ہم زیادہ تر امام علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ مصیبتوں سے بھرا ہوا، مصائب کا مجموعہ، امام علیہ السلام کا گریہ، وہ قیدی، وہ بیمار، یہاں تک ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے وہ مصیبتیں دیکھی کہ جسے عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. امام نے وہ تکلیفیں دیکھی جس کو عام برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے اور کربلا کو سناتا ہے تو ہماری آنکھیں اشک سے بھر جاتی ہے. جب ایک ذاکر کربلا کو سناتا ہے ہماری آنکھیں اشک سے بھر جاتی ہیں. ہمارا امام نے کربلا کو سنا نہیں ہے، کربلا کو دیکھا ہے.
کربلا کو دیکھا ہے، کربلا کو سنا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے کربلا کو درک کیا ہے، ان مصیبتوں کو درک کیے ہیں. لیکن میرے عزیزو، جس گوشے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ صرف اس مصیبت میں محدود کر دینا کہیں نہ کہیں امام کی زندگی سے ناانصافی ہے. چونکہ امام علیہ السلام کی زندگی کا کہیں ایک عبادتی پہلو ہے، بندگی کا پہلو ہے، کہیں اخلاقی پہلو ہے، کہیں ایثار ہے، کہیں انفاق ہے، کہیں خدمت خلق ہے، کہیں حکومت ہے، کہیں دعا ہے، کہیں دشمن کو للکارنا ہے. کئی پہلو بن کر امام زین العابدین کی زندگی آمادہ ہوتی ہے. یعنی صرف ہم یہ اس چیز پر اس کو محدود کر دیں کہ آپ جو ہے وہ اصلاً کہ خود امام علیہ السلام کو بار بار ہم بیمار کے نام سے جو ہے وہ بتاتے، یہ بھی ایک حد تک ناانصافی ہے. ہمارا امام کیوں ناانصافی ہے؟ توجہ کریں میں نوجوان، کیوں؟ چونکہ امام کو بار بار بیمار کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم امام کی فضیلت کو کم کر رہے ہیں. شاید کہ میں سمجھا پاؤں. ہمارا امام صرف ایک شب میں بیمار ہوا تھا، ایک دن میں. کیوں؟ وہ بھی مصلحت خداوندی تھی کہ اللہ اپنی امامت کو بچا لے جائے، اللہ اپنی امامت کو اور اس نہضت کو، اس تاریخ کو بچا لے جائے. لیکن عصر عاشوراء کے بعد جس کربلا کو گھر گھر تک پہنچایا، اس گھر گھر تک پہنچانے میں جس نے اپنا رول پلے کیا، جس نے اپنا کردار ادا کیا، اس ذات کا نام سید سجاد ہے. سمجھے آپ؟ کربلا اگر یہ ذات مقدسہ نہ ہوتی، ثانی زہرا نہ ہوتے، تو کربلا کے اندر دفن ہو جاتی. یہ ان ہستیوں کا کردار ہے، ان ہستیوں کی زحمتیں ہیں کہ جس نے کربلا کو پورے گھر گھر تک پھیلایا، اور نہ کہ گھر گھر تک بلکہ اس کا آغاز اپنے دشمن کے گھر سے کیا. یہ کمال ہے ثانی زہرا کا، یہ کمال ہے سید سجاد کا کہ جس نے آغاز ہی دشمن کے گھر سے کیا. اور دیکھیں عزیزو، سید سجاد کی عظمت کو آپ یہاں سے سمجھیں کہ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، دنیا میں کتنے انقلاب آئے ہیں. اب دیکھیں فرانس کا انقلاب، مڈل ایسٹ کا انقلاب، خود ہند کا انقلاب کتنا بڑے پیمانے پہ آیا تھا نا. اچھا انقلاب کب آتا ہے؟ توجہ کریے گا، میں ایک گوشے کی طرف، نتیجے کی طرف لے جانا. انقلاب کب آتا ہے؟ جب دو فکریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک فکر یہ کام کوشش کرتی ہے کہ ہم اس کی فکر پر غلبہ لے جائیں. ٹھیک؟ اور جب وہ اس کی قوت اگر بھاری ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر غلبہ لے جاتی ہے اور ہو جاتا ہے انقلاب. اور جو فکر غلبے میں آ چکی ہے وہ اس میدان کو، وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک؟ ہند پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا، انہوں نے قربانیاں دی. کیوں قربانیاں دی؟ کیوں انقلاب لائے؟ اس لیے انقلاب لائے کہ کچھ ایسی ویلیوز تھی کہ جس ویلیوز کو پامال کیا جا رہا تھا. اسی لیے تو انڈیا کا انقلاب آیا، ہند کا انقلاب آیا، ہندوستان کا، کہ کچھ ایسی ویلیوز تھی جس کو پامال کیا جا رہا تھا، اس لیے انقلاب آیا. لیکن آج مجھے بتائیے کہ 70 اور 75 سال گزر گئے، ان 70 سالوں کے بعد جس مقصد کی وجہ سے انقلاب آیا تھا، کیا وہ مقصد آج باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آج انقلاب نام کا باقی ہے، وہ آزادی تو نام کی باقی ہے، لیکن عمل میں آج وہ آزادی باقی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انقلاب لانا کمال نہیں ہے بلکہ اس انقلاب کو بچانا کمال ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ انقلاب کو لانا کمال نہیں ہے، انقلاب کو لانے کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کو اس ویلیوز کے ساتھ بچانا کمال ہے. حسین ابن علی تو شہادت دے چکے، 10 محرم کو انصار شہادت دے چکے، عیسیٰ شہید ہو چکے، یزید کو شکست دے چکے. لیکن اگر یہ ذاتیں نہ ہوتی تو 10 محرم کے بعد کربلا ختم ہو جاتی، یہ انقلاب ختم ہو جاتا. لیکن امام زین العابدین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے، ثانی زہرا نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اس انقلاب کی ویلیوز کو بچا لیا، اس مقصد کو بچا لیا. اور جس مقصد کیا تھا اس انقلاب کا؟ مقصد کیا تھا کربلا کا؟ مقصد یہ تھا کہ حق حق رہے، باطل باطل رہے، حق ہمیشہ بلند رہے، باطل پست رہے، عدل سے کام لیا جائے. یہ مقصد تھا کربلا کا. آج دیکھیے واقعاً جس کے دل میں کربلا ہے وہ حق سے محبت کرے گا، باطل سے نفرت کرے گا. آج اگر کوئی واقعی کربلائی ہے،
اگر کوئی واقعی حسین ابن علی ہے تو وہ عدل سے محبت کرے گا، ظلم سے نفرت کرے گا. اگر یہ آج سماج میں باقی ہے اس کا مطلب کہ کربلا زندہ ہے. اور اگر آج یہ سماج سے مر چکی ہے تو معاف کیجئے گا، حد اقل ہمارے سماج میں کربلا ختم ہو چکی ہے. کربلا کسی زمین کا نام نہیں ہے، کربلا فکر کا نام ہے، کربلا آئیڈیولوجی کا نام ہے. اور یہ آئیڈیولوجی، یہ فکر جس جگہ پہنچ جائے، بہت توجہ اس جملے پر، یہ فکر، یہ آئیڈیولوجی جس جگہ پہنچ جائے اس جگہ کو کربلا بنا دیتی ہے، اس زمین کو کربلا بنا دیتی ہے، اس سوسائٹی کو کربلا بنا دیتی ہے، اس سماج کو کربلا بنا دیتی ہے. جس جگہ یہ آئیڈیولوجی پہنچ جائے، جس جگہ یہ فکر پہنچ جائے. اور حسین ابن علی کے شہادت کے بعد سید سجاد نے کوشش ہی یہی کی کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی تو بندھے، پیروں میں بیڑی تو بندھے. سیدہ زینب نے یہی کہا کہ سر سے ردا تو اترے لیکن اس فکر کربلا پر آنچ نہ آئے، یہ آئیڈیولوجی پر کوئی آنچ نہ آئے. چونکہ آئیڈیولوجی کا ختم ہو جانا، فکر کا ختم ہو جانا یعنی کربلا کا ختم ہو جانا. سمجھے آپ؟ تو سید سجاد سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اگر ہم ان چیزوں میں اگر محدود کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی سے ناانصافی کر رہے ہیں. تو آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بیان کیا جا سکتا ہے. اس میں سے پہلا جو پہلو ہے کہ جو آپ کے القابات سے ہی مشہور ہے وہ ہے عبادت کا پہلو، بندگی کا پہلو. مثلا ہم کہتے ہیں سید سجاد یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین عبادتوں کی زینت. سمجھا؟ یعنی بندگی ایسے کی کہ جیسے بندگی کرنے کا حق تھا. سمجھا؟ ایسی بندگی کی، ایسی عبادت کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ بندگی کرتے ہیں. کیسی بندگی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اے سی والی مسجد میں بیٹھتے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. اس میں بھی ایسا سجدہ ہوتا ہے کہ جس میں ہزاروں خیال ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں. ایک وہ سجدہ جو سید سجاد نے شام غریبہ میں کیا، جس پہ تمام سجدے قربان ہو جائے، ایسا سجدہ جو سید سجاد نے شام غریبہ میں کیا. سمجھا؟ اور نہ کہ صرف سجدہ کیا بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں کہ جو حسین ابن علی سید سجاد کے حوالے کر کے گئے تھے وہ پوری مسئولیت کو سید سجاد نے بخوبی انجام بھی دیا. یہ نہیں کیا کہ مثلا میں تو قیدی ہوں، مجھے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے، مجھے مجبور کر دیا ہے، اب میں کیسے ان ذمہ داریوں کو ادا کروں. نہ، بلکہ ہر لمحہ ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی پوری ذمہ داری کو، دین کی ذمہ داری کو ادا کیا. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے میرے عزیزوں. عزادار کبھی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا، مسئولیت سے بھاگ نہیں سکتا. اگر ہم واقعاً عزادار ہیں تو ہم اپنے ذمہ داریوں کو اولاً کہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں ذمہ دار ہے. ذمہ داریاں ایک تو ذاتی ہوتی ہے، ایک سماجی ہوتی ہے. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذاتی ذمہ داریاں تو ہم جلدی بہت سمجھ لیتے ہیں کہ چلو میں ایک باپ ہوں تو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، زوجہ کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داری، یہ ذاتی ذمہ داریاں یہ بھی ادا کرنا. لیکن اگر ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، اگر ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، اگر ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سماج کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم پر. ورنہ ہم لوگ کیا کہہ کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ہم سے کیا مطلب، سماج میں برائیاں پھیل رہی ہے، ہم سے کیا مطلب. ہمارا جوان گمراہ ہو رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم سے کیا مطلب. اگر کوئی کربلائی ہے تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کیا مطلب. اگر کوئی حسینی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہم سے کیا مطلب. مطلب ہے تم سے چونکہ تم حسینی ہو، تم سے مطلب ہے کہ چونکہ تم حسینی ہو. تم دیکھو کہ سماج میں کیا برائیاں پھیل رہی ہے، کون سا جوان کس طرف جا رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو روکو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرو. اور اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اگر کوئی فلاحی کام کر رہا ہے، اگر کوئی امر بالمعروف کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ بھی کرو. نہ کہ وہ کرتے رہیں گے ہم اپنا دیکھ لیں. ہم آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں گے، خدا نے توفیق دی تو زیارت پہ چلے جائیں گے، بس ہو گیا، وہ ہم سے بڑا تو کوئی عزادار ہے ہی نہیں.
کیا مطلب؟ عزاداری صرف یہاں تک باقی ہے، ذمہ داریاں نہ، جہاں یہ ساری چیزیں. اچھا یہ نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ زیارتیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آشنا کروائیں کہ ہم ایک ذمہ دار عزادار ہیں، ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہیں، تب جا کے ہم جو ہیں وہ اس ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں. سید سجاد نے یہ نہیں کیا کہ میں قیدی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں تو ہتھ کڑیاں ہیں. لیکن نہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں اسے سید سجاد نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. ایک دو پہلو کی طرف میں انشاءاللہ اپنی مجلسوں میں ابھی اشارہ کروں گا. کس طرح کی عبادت کی، کس طرح سے توحید کو سید سجاد نے بتایا. ایک شاعر بہت اچھا شعر بیان کرتا ہے اس معاملے میں کہ جب سید سجاد نے ان مصیبتوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد جب شام غریبہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور فجر 11 محرم کو جب سر اٹھایا تو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں ان دو مصروں میں لکھا کہ تو کربلا کے بعد بھی سید سجاد ہے. سید سجاد یعنی سجدہ کرنے والا، یعنی جس نے کربلا کی مصیبت کو سمجھ لیا ہو، درک کر لیا ہو، دیکھ لیا ہو. تو شاعر کہتے ہیں کہ تو کربلا کے بعد بھی سید سجاد ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یعنی ان مصیبتوں کے بعد انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا، ایمان کو کھو بیٹھتا، لیکن سید سجاد نے اس طرح سے توحید کو مضبوط کیا اپنی اور دوسروں کی کہ کربلا نے ہمیں کمزور نہیں کیا بلکہ کربلا نے ہمیں اور قوی بنا دیا. اور جس کے اندر کربلا فکر آ جاتی ہے وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، نہ اپنے دشمن کے سامنے نہ اپنی ذمہ داریوں کے سامنے، بلکہ جیسے جیسے کربلا اس کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور وہ زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اب نائجیریا کا واقعہ دیکھیں. نائجیریا کچھ سالوں پہلے کسی کو اس چھوٹی سی زمین کا نام تک نہیں معلوم تھا، لیکن ایک مرد مجاہد شیخ ابراہیم زقزاقی کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، اتنی قربانیاں دی اس مرد مجاہد نے. آپ دیکھیں کتنے لاکھوں کو شیعہ کر دیا. کہاں سے شیعہ کیا؟ اسی مجلس حسین سے، اسی کربلا سے، اسی عزاداری سے. سمجھے آپ؟ اگر عزاداری نہ ہوتی، اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو آج ان لوگوں کو اس حق کی رہنمائی نہ ملتی. یعنی نتیجہ کیا نکلا اس بات کا؟ انسان کو کربلا کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط کر دیتی ہے. نہ ارادوں کو کمزور کرتی ہے نہ فکر کو کمزور کرتی ہے. تو سید سجاد سلام اللہ علیہ کا جو سب سے پہلا درس ہے آپ کی زندگی کا، چجائے کربلا سے پہلے چجائے کربلا کے بعد، وہ ہے درس بندگی. اور ایسی بندگی کی کہ مشہور ہی ہو گئے سید سجاد سے، مشہور ہی ہو گئے زین العابدین سے. یعنی جب عبادت کا تذکرہ ہو اور اس ذات کا تذکرہ نہ ہو تو عبادت ادھوری ہو جائے. بندگی کا تذکرہ ہو اور اس ذات مقدسہ کا تذکرہ نہ ہو تو بندگی ادھوری ہو جائے. اس طرح سے سید سجاد نے بندگی کی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. روایت بتاتی ہے کہ جب یہی سید سجاد وضو کے لیے پانی کو دیکھتے تھے تو خوب گریا کرتے تھے. کسی نے سوال کر لیا مولا کس حد تک کا گریا؟ کہ یہ پانی مطلق میں سے مضاف ہو رہا ہے، اس حد تک کا گریا. تو امام یہی جملہ کہتے تھے کہ ایک حقیر ایک عظیم کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک عبد معبود کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کس طرح سے میں نہ لرزوں، کس طرح سے میرے بدن میں کانپ نہ پیدا ہو، کیوں میری روح نہ تڑپے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو میرا پروردگار ہے، جو میرا معبود ہے. اللہ اکبر. کس طرح کی معرفت تھی خدا کی. میں اس کی بندگی کے لیے جا رہا ہوں. میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کتاب کا نام دیا تھا 250 سالہ انسان. آپ دیکھیے کہ ہم جس امیر المومنین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اس علی کی عبادت کا کیا عالم تھا، اس علی کی بندگی کا کیا عالم تھا.
میں نے 250 سالہ انسان کا ریفرنس دیا تھا. اسی 250 سالہ انسان کی کتاب میں آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور امام زین العابدین کی بندگی کو دیکھا, امام علیہ السلام کی نمازوں کو دیکھا, تو ایک جملہ کہا کہ آپ کی نمازوں کا کیا کہنا, آپ کی نماز تو ویسے ہے جیسے علی کی نمازیں ہوا کرتی تھی, آپ کی بندگی تو ایسے جیسے علی کی بندگی ہوا کرتی تھی. تو اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس وقت امام زین العابدین کانپ گئے اور کانپ کر بس ایک جملہ کہا کہ من کجا و عبادت علی کجا, میں کہاں اور بندگی علی کہاں, میں کہاں اور علی کی نماز کہاں. سمجھا؟ جو نماز کا پیکر ہے, جو سجدوں کا سردار ہے, جو عبادتوں کی زینت ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز اور علی کی نماز کہاں. اللہ اکبر. میری بندگی کہاں اور علی کی بندگی کہاں. کہاں ہیں وہ علی والے کہ جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور نماز سے دور بھاگتے ہیں. علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور نماز پسند نہیں ہے. سمجھا؟ تو یہ عالم تھا امام زین العابدین کی بندگی کا. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا ایک پہلو امام چہرم کا, وہ تھا خدمت خلق خدا. دیکھیے میرے عزیزوں, ہماری زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے عبادت خدا, ایک ہے خدمت خلق خدا. ایک ہے بندگی, ایک ہے خدمت خلق. چوتھے امام کے جس کی شہادت کی تاریخ میں ہم آج لوگ بیٹھے ہیں, روایت بتاتی ہیں کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تھا تو یہی ہمارا چوتھا امام سب سے پہلے جب دین ہوتا تھا, روشن دین ہوتا تھا, تو پہلے وہ معلوم کر لیتا تھا کہ اس بستی میں, اس شہر میں کون سا گھر ہے کہ جو ضرورت مندوں کا گھر ہے, جس میں غربا رہتے ہیں, جس میں بیوائیں رہتی ہے, جس میں یتیم رہتے ہیں, جس میں بیمار رہتے ہیں, جس میں بھوکے رہتے ہیں. پہلے پورے دن میں دیکھ لیتے تھے. گھر پہ جاتے نہیں تھے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو, وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے. ٹھیک. اس کے بعد جاتے تھے, بنا لیتے تھے, لسٹ بنا لیتے تھے, دیکھ لیتے تھے. پھر جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تھا, جب سب لوگ سو جاتے تھے, تو یہی میرا چوتھا امام اپنے پشت پر ان آٹے, گیہوں, اناج, کھانے کی غذا کو رکھ کر اس کے گھر تک پہنچا دیتے تھے. جب چوتھے امام کو غسل دیا گیا, پانچویں امام نے جب غسل دیا, تو کچھ گٹھے نظر آئے. پوچھا گیا ایک کون سے گٹھے کا؟ یہ وہی ہے کہ جس پر میرا امام پوری زندگی ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. یہ ہے خدمت خلق, یہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. ایک واقعہ ملتا ہے کسی معصوم کا, نہیں معلوم چوتھے امام کا یا کسی ایک معصوم کا, کہ جب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد تو ہوتے ہیں مدد کرنے والے, مدد کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, لیکن کس حالت میں کرتے ہیں؟ سامنے والے کو ذلیل کر کے کرتے ہیں, اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتے. ایک شخص آیا, اس نے لسٹ بنایا, معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے, یہ اس میں لکھا ہوا. ایک پیپر دیا امام کے ہاتھوں میں اور کہا کہ مجھے تقریباً 4000 دینار کی ضرورت ہے. امام نے فوراً, دیکھیے توجہ کریں کہ عزت کتنی اہم ہے, ایک مومن کی عزت کتنی اہم ہے. امام نے فوراً حکم دیا غلام کو کہ اس کو 4000 دینار دے دو, اور اس سے کہا کہ جاؤ اس سے 4000 دینار لے لو, نکلو. جو بغل میں صحابی بیٹھا تھا, اس نے امام سے سوال پوچھا کہ مولا کم سے کم پڑھ تو لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے. امام نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں, جتنی دیر پڑھتا اس کو ذلت محسوس ہوتی, اور میں نہیں چاہتا کہ 2 منٹ کے لیے ہی صحیح اس کو ذلیل کروں, اس کو اپنا احساس دلاؤں کہ میں ایک ضرورت مند ہوں. یہ ہے امام کی سیرت. ایک ہماری سیرت ہے کہ جب تک کیمرہ نہیں آئے گا, جب تک فوٹوز نہیں آئیں گے, جب تک تعریفیں نہیں ہوں گی, جب تک واہوائی نہیں ہوں گی, تب تک ہم جو ہے وہ 2, 4, 5 ہزار کی مدد تک نہیں کریں گے. یہ ہماری سیرت ہے, اور ایک معصوم کی سیرت ہے, یہ ایک امام کی سیرت ہے. سمجھا کتنی اہم ہے؟ معلوم ہے خدمت خلق کتنا اہم ہے, دوسروں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے, دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا. آپ نیٹ پہ سرچ کریے گا میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں, چونکہ
یہ اتنا ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ میں نے بہت اس میں ریسرچ کیا، تحقیق کی، اور تب جا کے میں پہنچا کہ نہیں یہ اوتھینٹک ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بھی ہیں، فارسی، اردو، انگلش سب میں اویلیبل ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، آیت اللہ فاضل لنکرانی. انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً 60 سے 70 سال علم میں گزار دیے، علم سیکھنا سکھانا، دین حوزے کتابوں میں گزار لیا، اور میں ایک نتیجے تک پہنچا. نتیجے کو سن لیجیے آپ، پھر ہم تیسرے پہلو پہ آ جاتے. کتنا اہم ہے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں 60 سال کی زندگی کے بعد، یعنی دینی زندگی کے بعد، حوزوی زندگی کے بعد، علمی زندگی کے بعد اس نتیجے تک پہنچا کہ واجب عمل کے بعد، یعنی نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، جو بھی واجب ہے، واجب عمل کے بعد اگر اللہ نے کسی چیز میں سب سے زیادہ ثواب رکھا ہے تو وہ ہے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا. اور پھر یہاں تک نہیں رکتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی اس دنیا میں اس پر عمل کر لے جائے، یعنی نماز پڑھے، نماز شب نہ پڑھے، نماز غافلہ نہ پڑھے، مستحب روزے نہ رکھے، بلکہ کسی ضرورت مند کو ضرورت کو پورا کر دے، نماز شب نہ پڑھے بلکہ اس وقت میں دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دے، روزہ نہ رکھے بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اپنی خیرات میں دوسری جگہوں کی خیرات کو روک کے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے. آیت اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں یہ کام کر لے جائے اور روز محشر اسے سوال کیا جائے تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کو انجام دیا، میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں. روز محشر اگر سوال کیا جائے تو میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں. اندازہ لگا سکتے کس حد تک اہم ہے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا. اور یاد رکھیں کبھی بھی اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ کسی کی مدد کر پائیں، کسی کی مشکلات کو حل کر پائیں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی سب سے بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے یہ لطف کیا تم پر کہ تم کسی کی مدد کر سکے. ورنہ ہزاروں لوگ پڑے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے اس کی مشکلات کو حل کروا سکتا ہے، لیکن اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اس کی مشکلات کو. تو یہ بہت اہم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تیسرا پہلو، پہلا پہلو بندگی امام زین العابدین کی، دوسرا پہلو خدمت خلق، تیسرا پہلو خدا پر توکل، چوتھے امام کا خدا پر بھروسہ. یہ تیسرا پہلو ہے. آپ دیکھیں کربلا سے پہلے کی زندگی، کربلا کے بعد کی زندگی، خود کربلا کے عاشور کے بعد کے مسائل، یہ سب اپنے آپ میں ایک ایسے مسائل ہیں کہ انسان اپنے دین کو ختم کر سکتا ہے، دین سے دور ہو سکتا ہے، خدا سے دور ہو سکتا ہے. لیکن سید سجاد کا ہر قدم اٹھتا تھا اللہ کے توکل کے ساتھ اٹھتا تھا. اتنا خدا پر بھروسہ تھا، اتنی خدا پر امید تھی کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے. کچھ جملے مصائب کے ہیں، انشاءاللہ مصائب میں آپ سنیں گے، لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کی ماں بہنوں کا عام لوگوں کے درمیان چلا جانا برداشت نہیں ہوتا. چاہے اگر کوئی علی کی بیٹی ہو، اگر کوئی علی کی بیٹی ہو، اگر کوئی عباس کی بہن ہو، اور اس کے ساتھ سید سجاد ساتھ ساتھ ہو، اور اپنی نظروں سے ان مسائل کو درک کرنا بہت سخت ہے. لیکن چونکہ سید سجاد کا خدا پر جو بھروسہ تھا، خدا پر جو توکل تھا، وہ معراج پر تھا، جو معراج پہ تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ سید سجاد مریض ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عیادت کی. کہا کیسی ہے، خیریت سے ہیں؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ابھی طبیعت بہتر ہے. امام نے پوچھا کہ کیا کوئی خواہش ہے؟ امام حسین نے پوچھا کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ جیسے عام طور سے ہم لوگ بیمار سے پوچھتے ہیں کوئی خواہش ہے. امام حسین نے پوچھا میرے لال کوئی خواہش ہے؟ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ خواہش تو ہے لیکن آپ سے نہیں. خواہش ہے مجھے لیکن آپ سے نہیں. کہا پھر؟ کہا خدا سے، خدا سے مجھے خواہش ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟
اے میرے لال تم نے تو ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب ابراہیم نے جبرائیل کو دیا تھا. تم نے تو وہی جواب دیا جو ابراہیم نے اسماعیل کو دیا تھا. کہاں بابا خواہش تو لیکن آپ سے نہیں. امام نے کہا چلو بتا تو دو کہ کیا خواہش ہے اس خدا سے. کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے, کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. میرے لال بتا تو دو کہ کیا خواہش ہے. امام نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں اس کی رضا پہ راضی رہوں, میں اس کی قضا پہ راضی رہوں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مریض رہوں تو میں بھی وہی چاہوں کہ میں مریض رہوں. اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں غریب رہوں تو میں بھی یہی چاہوں کہ میں غریب رہوں. جو اللہ کی خواہش ہو, جو اللہ کی رضا ہو, میں اس پہ راضی رہوں. میری یہ خواہش ہے. سمجھا؟ یہ حالت تھی توکل کی. یہ حالت تھی. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے عام طور پہ, ہم اپنی زندگیوں میں کبھی کبھی بھروسہ ہی کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی ڈکشنری سے خدا کا لفظ ہی مٹا دیتے. جب کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مثلا مسجد بنانی ہے, اسکول بنانا ہے, مدرسہ بنانا ہے, کیا کریں گے؟ آپ کے کتنے, آپ کے کتنے, آپ کے کتنے. کبھی ہم دیکھا کہ خدا کے کتنے, کبھی ہم خدا کو لائیں کہ خدا کے کتنے ہیں اس میں. مسجد بنانے 10 لاکھ کا خرچ ہے, اس نے 50,000, اس نے 1 لاکھ, اس نے 50,000. خدا کے کتنے رکھے ہم نے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے توحید کو وہاں پر بھی, اگر وہ خدا کے لیے کام ہو رہا ہے, نیت خالص ہے, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے, تو پھر یقین مانیے کہ وہ آپ کے ذمے نہیں ہے وہ کام کروانا, پھر وہ خدا کے ذمے وہ کام انجام دینا, وہ خدا کے ذمے ہے. لیکن ہمیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا جتنا ایک بچے کو خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے. ایک واقعہ ہم لوگوں کو سناتے رہتے تھے جب ہم چھوٹے تھے مدرسے میں, کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر جو ہے وہ بارش نہیں آ رہی تھی, تو کہا بارش نہیں ہے تو کیا کیا جائے, کہا صحرا میں جایا جائے اور دعا کی جائے اور 1-2 رکعت نماز استسقا پڑھی جائے, نماز استسقا پڑھی جائے. تو کہا شہر والوں کو جو ہے اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ چلو اس شہر میں جانا ہے اور جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کرنا ہے تاکہ بارش آئے, نماز پڑھنا ہے. سب شہر والے چلیں. دیکھیں ہمارا بھروسہ ایک بچے جتنا بھی نہیں ہوتا, پورے شہر والے کو لیا کہ چلو دعا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے تاکہ اللہ اپنی رحمت کو اس زمین پہ نازل کرے. ایک بچہ اس میں تھا, وہ چھاتا لیے جا رہا تھا. کہاں جا رہا ہے؟ دعا کرنے کے لیے. کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے, بارش کے لیے دعا. ایک نے سوال کر لیا کہ تم نے چھاتا کیوں لیا, ابھی تو کوئی بادل بھی نہیں ہے, گرمی ہے, ہم خود بارش کے لیے تڑپ رہے. تو کہا نہیں معلوم, دعا کرنے جا رہے, جب دعا کریں گے تو بارش آئے گی تو چھاتے کی ضرورت پڑے گی. اتنا بھروسہ بھی ہمیں نہیں ہے خدا پہ جتنا اس بچے کو خدا پر ہے. اسے یقین ہے کہ دعا کریں گے تو بارش آئے گی, نماز پڑھیں گے تو بارش آئے گی. لیکن ہم دعا بھی اس نیت سے کرتے کہ قبول نہیں ہونے والی. سمجھے آپ؟ نماز بھی اسی نیت سے پڑھتے, نماز حاجت بھی اسی نیت سے پڑھتے کہ حاجت پوری نہیں ہونے والی. جب ہماری ہی ایسی نیت ہے تو پھر وہاں سے کیسے قبول ہوگی؟ وہ تو خدا کا کروڑوں احسان, چونکہ اتنا مہربان ہے وہ پروردگار, اتنا مہربان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا. بھروسہ ہو تو ابو ذر جیسا بھروسہ ہو. میں نے عرض کیا تھا بھی 2-3 دن کی دوپہر کی مجلس میں ایک جگہ پر, کہ بھروسہ ہو تو ابو ذر جیسا بھروسہ ہو, کہ جب ابو ذر کے دل میں چونکہ علی کی محبت پیوست ہو چکی تھی, تو علی کی محبت سے دور کرنے کے لیے جناب ابو ذر کو جب دربار سے مال بھیجا گیا, دینار بھیجے گئے, تو جناب ابو ذر نے یہی کہا کہ میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے. وہاں سے ایک تھیلی آئی, جناب ابو ذر نے کہا میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے. پوچھا کہ کون سی تھیلی ہے؟ جب اس تھیلی کو نکالا اس میں سے 2 جوں کی روٹی نکلی. ابو ذر نے کہا کہ آج کا بھی رزق ہے میرے پاس, کل کا بھی رزق ہے. جب جس ابو ذر کے پاس 2 دن کا رزق ہو, وہ ابو ذر دربار کے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ ہے بھروسہ, یہ ہے توکل. تو امام زین العابدین کی زندگی اور حیات طیبہ کا جائزہ کیا جائے تو اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے بھروسہ, خدا پہ توکل. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. چوتھا اور آخری پہلو, اس کے بعد امام علیہ السلام کا جو دمشق کا خطبہ ہے اس کے بارے میں چند معروضات اور زحمت تمام. چوتھا جو پہلو ہے امام علیہ السلام کا وہ ہے اخلاقی پہلو, وہ ہے اخلاق. جہاں چوتھے امام
کہ یہ سب مصیبتیں اور مصائب بھری زندگی ہیں، وہیں پر اخلاق بھی ابھر کے آتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، خدا نخواستہ کہیں پر آپ کے اوپر خدا نخواستہ غربت آ جائے، ایسی غربت آ جائے. دیکھیں اس لیے اسلام نے کہا جائے کہ کچھ چیزوں کی دعا کی جائے خدا سے کہ وہ مصیبتیں ہم سے نزدیک نہ ہو، کیونکہ ان مصیبتوں سے ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. اس میں سے غربت ہے، فقیری ہے، کہ جب انسان فقیر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو جب خدا نخواستہ آپ غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، اس طرح کے غریب کے کچھ ہاتھ میں کچھ ہو ہی نہیں، اور اس میں بھی آ کر کوئی آپ کو طنز کرے، تو اس وقت پھر کوئی اخلاق کا دامن ہوتا ہی نہیں ہاتھ میں، پھر اخلاق ختم ہو جاتا ہے. آپ یقین مانیں کہ جب چوتھے امام کربلا کا اتنا بڑا حادثہ پار کر کے آ رہے ہیں، اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر آ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کربلا چھوڑ چکے ہیں، راستے میں ہیں، ایک ضعیف انسان امام علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہتا ہے، کیا آ کر کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. تحمل کر سکتے اس جملے کو آپ، کہ جو اتنی مصیبتوں کو برداشت کر کے آیا ہو، جو اتنی مشکلات کو دیکھ کر آیا ہو، اور اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ خدا نے اچھا کیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا. امام نے دیکھ لیا کہ اس کے حد اکثر اس کی زبان پہ خدا کا تو نام ہے، یعنی کہ ہدایت کی گنجائش ہے. چونکہ زبان پہ خدا کا نام ہے اس کا مطلب کہ ہدایت کی گنجائش ہے، اور چونکہ امام ذمہ دار ہے اور ہادی بھی ہے، ہر لمحہ ہدایت کر رہے ہیں، چاہے دشمن ہو چاہے اپنا ہو، ہدایت کی ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا اقرأت القرآن یا شیخ. آپ دیکھیں امام نے کیسے اس کو جو ہے وہ مخاطب کیا. عرب میں اگر کسی کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرنا ہو تو شیخ کہا جاتا ہے، یعنی رسپیکٹ کی انتہا، عزت کی انتہا، کہ بہت زیادہ اگر کوئی عزیز ہو تو اس کو شیخ کہا جاتا ہے عرب میں. آیا ہے امام کا دشمن بن کے، امام کو طنز کر رہا ہے. امام کیا کہتے ہیں، اقرأت القرآن یا شیخ، اے شیخ کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اب اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا اور کہا کہ تمہارا اور قرآن سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے نا، پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ خارجی تھے، اسلام کو مٹانے چلے تھے، وہ تو یزید نے اچھا کیا کہ ان لوگوں کے مردوں کو قتل کر دیا، خواتین کو اسیر کر دیا اور اسلام کو بچا دیا. یہ میڈیا تھا جو یزید کا میڈیا تھا جس نے یہ کام کر چکا تھا کوفے اور شام میں. لیکن اسی کوفے اور شام کے بازار میں امام سجاد نے کیا سوال کیا، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ فوراً کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. تو امام نے کہا اقرأت الآیہ انما یرید اللہ الا آخر. امام نے کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس میں جس کی طہارت کا ذکر ہوا ہے وہ ہم ہی ہے. اس میں جو طہارت کا ذکر ہوا ہے، جس میں خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، وہ ہم ہی ہے. آنکھیں کھل گئی. کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر امام نے دوسری اقرأت الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ تم اجر رسالت میں ان لوگوں سے مودت کرو؟ ان لوگوں سے امام ابھی کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے. کہاں وہ پڑھی ہے؟ امام نے کہا نحن اہل بیت یا شیخ، ہم ہی وہ اہل بیت ہے جس سے مودت کا تقاضا کیا گیا ہے. سمجھے آپ؟ تڑپ گیا وہ کہ میں کس کی توہین کر بیٹھا، میں کس کا تماشا دیکھنے آ گیا، کس کو قتل کیا گیا کربلا کے اندر؟ کا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بابا حسین ابن علی ہے، اس کو شہید کیا گیا. روایت بتاتی ہیں کہ اس وقت اس نے حسین ابن علی کی اس غم کی تاثیر اتنی جذب کر دی اور سید سجاد کا یہ اخلاق اس کو اتنا قریب کر دیا گیا کہ اس وقت انہوں نے تلوار نکالی، دشمنوں سے جنگ کی اور اس جنگ کے نتیجے میں شہید ہو چکا. یہ ہے اخلاق کی تاثیر. آج ہم نے کتنے کو اپنوں سے نزدیک کیا، ہم نے کتنوں کو اپنوں سے نزدیک کیا، کتنوں کو ہم نے عزاداری سے نزدیک کیا، کتنوں کو ہم نے اس فرش آزاد سے نزدیک کیا.
ہم ایسی ایسی باتیں پڑھیں گے مجلس سے جس سے اپنے تو دور کے بعد پرائے تو دور کے بعد اپنے بھی دور ہو جائے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے فرش ازا تک آ سکے. ہمارے جو بزرگان بیٹھے وہ تائید کریں گے ایک زمانہ تھا کہ جس میں اہل سنی اور دیگر مذاہب اور فرقے کے افراد فرش ازا پہ نظر آتے تھے, حسین کو سنتے تھے, حسین پہ روتے تھے, حسین کا ماتم کرتے تھے. آج کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے آج؟ کیونکہ ہم نے ان معصوموں کی زندگی کو صرف سنا ہے, عمل میں نہیں اتارا, اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا. سمجھا؟ ورنہ یہ فرش ازا میں وہ طاقت ہے کہ جو حقائق کو کھول کے رکھ دیتی ہے, انسان کے ذہن کو کھول کے رکھ دیتی ہے. اس کی ہدایت ہو سکتی ہے, لیکن کب؟ کہ جب اس طرح سے پیش آیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس عزیزوں, چونکہ اب زیادہ وقت نہیں رہا, میں مختصر امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ کہ جب یہی امام علیہ السلام در بدر ہوتے جب دمشق کی جامع مسجد تک پہنچتے ہیں, ہمارا چوتھا امام دمشق کی جامع مسجد پہ پہنچتا ہے, تو جمعے کا دن آتا ہے, تو ہمارا امام کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ میں خطبہ دوں. یزید سے کہا مجھے اجازت دے کہ میں خطبہ دوں. تو پہلے تو اجازت دے دی, اپنے لوگوں کو بھی بلایا مسجد میں, لیکن جیسے ہی مسجد بھرنے لگی تو چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اگر یہ منبر پر گئی تو ہمارے پردوں کو کھول کے رکھ دے گی, حقائق کو سامنے لا کے رکھ دے گی, اس لیے اجازت نہیں دی, اس کو نہیں بھیجا گیا. اور شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی ایک حکمت کو بیان کرتے ہیں شہید مرتضی مطہری. شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس بابصیرت شخصیت کا نام ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں, میرے جوانوں, امام حسین علیہ السلام اس بابصیرت شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے ایک خون کے ایک ذرے کو بھی رائے گا نہیں جانے دیا. کاش کہ آپ میرے اس جملے کو سمجھ پاتے, ایک ذرے کو بھی رائے گا نہیں جانے دیا. یعنی کیا؟ ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کہ بعد شہادت حسین ابن علی یہ شخصیت حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچائے. اور اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل دمشق کی جامع مسجد ہے. نہیں جانے دیا امام حسین علیہ السلام کو, اور بلکہ کیا کیا, ایک بکاؤ خطیب کو بلایا اور اس کو کہا کہ جاؤ منبر پر اور بنی امیہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہو اتنی تعریف کرو, اور اہل بیت کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو اتنا برا بھلا کہو. دیکھیے میرے عزیزوں, 1400 سال پہلے بھی ایسے خطیبے ہوا کرتے تھے جس کی نظر میں صرف پیسہ ہی ہوتا تھا, جس کی نظر میں صرف مال ہی ہوتا تھا. اور جب اس لائن کے خطیب ہوتے ہیں تو اس کے نظر میں پھر اہل بیت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, پھر اس کو منبر کو وہ کیا بنا لیتے ہیں, تجارت گاہ بنا لیتے ہیں. پھر وہ حسین ابن علی کے خون کا کیا کرتے ہیں, سودا کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ بلایا امام اس نے خطیب کو اور کہا کہ جاؤ منبر پر اور تعریف کرو بنی امیہ کی. اس نے شروع کی تعریف کرنا, تعریف کرتا گیا. پھر اہل بیت کی ملامت کرنا شروع کی, اس حد تک ملامت کرتا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اسی مجمع میں, آپ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس خطبے کو درک کر پائیں. اولن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی ہے, یعنی قیدی ہے ایک. دوسری چیز, مصیبتوں سے غمزدہ ہے, بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھ کر آیا ہے. ٹھیک. تیسری چیز, صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں جو اسیر ہے. تو جب انسان کے اوپر آلریڈی اتنی مصیبتیں ہو وہ پہلے سے ہی خستہ ہوتا ہے, لیکن اللہ رے سید سجاد کی عظمت, اللہ رے سید سجاد کا عزم, جب وہ خطیب بولتا رہا ایک موقع تک پہنچا تو امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور علی والے عزم کے ساتھ, علی والی ذوالفقار کے عزم کے ساتھ بولے ویلک یا خطیب, اے خطیب تم پر لعنت ہو. اور پھر کیا کہا,
تم ان دشمنوں کی اور ان لوگوں کی رضا کے لیے تم اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہو. تم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا میرے عزیزو؟ پہلا پیرامیٹر امام زین العابدین نے اس منبر کا بیان کیا، پہلا معیار امام زین العابدین نے اس منبر کا بیان کیا کہ اس منبر سے وہ باتیں بیان کی جائے جس سے اللہ راضی ہو، نہ کہ پبلک راضی ہو. سمجھے آپ؟ یہ پہلا پیرامیٹر امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں بیان کیا کہ وہ باتیں بیان کی جائے ممبر سے جس میں اللہ کی مرضی کا خیال کیا جائے، نہ پرمکھ کی مرضی کا خیال کیا جائے، نہ جماعت کی مرضی کا خیال کیا جائے، نہ سامعین کی مرضی کا خیال کیا جائے. اللہ راضی ہو گیا تو پوری دنیا اگر ناراض ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا اور سب راضی ہو گئے تو سمجھے آپ جنت تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھے آپ؟ اللہ کی رضا سامنے ہونی چاہیے. امام زین العابدین نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک کچھ چھوٹے موٹی رقم کے لیے، ان چھوٹے موٹے لوگوں کی رضا کے لیے تم اللہ کی ناراضگی کو موڑ رہے ہو. اور پھر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے کہا یا یزید اذن لی، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. اللہ اکبر. یعنی امام زین العابدین نے بتا دیا کہ وہ ممبر نہیں تھا، وہ ایک لکڑی کا ڈھانچہ تھا. کیوں؟ چونکہ اس ممبر سے اہل بیت کی فضیلتیں نہیں بیان کی جا رہی تھی. جس ممبر سے اہل بیت کی فضیلت اور سیرت اور رفتار اور گفتار بیان کیا جائے وہی ممبر ہے، باقی سب لکڑی کے ڈھانچے ہیں. سمجھے آپ؟ ممبر کی شکل بنانے سے ممبر نہیں بنتا جب تک کہ اس ممبر کا حق ادا نہ کیا جائے. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے محسوس نہیں کی امام سجاد علیہ السلام کی شجاعت کی. ٹھیک ہے ہاتھ میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے پیروں میں بیڑی بندھی ہوئی تھی. اس وقت دور ایسا تھا کہ یزید کو لوگ امیر المومنین کہتے تھے. سمجھے آپ؟ دور ایسا تھا کہ لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے تھے. جس دور میں لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے تھے اسی دور میں اسی مسجد میں امام زین العابدین نے اس کو اس کے نام سے پکار کر کہا کہ میں کوئی کسی اور کا فرزند نہیں ہوں بلکہ میں علی کا فرزند ہوں، میں اہل بیت کا فرد ہوں. یا یزید اذن لی، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی جاؤں. یزید نے اجازت نہیں دی. یزید نے اجازت نہیں دی. تاریخ لکھتے کہ یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بھی معاویہ تھا. یزید نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھا تھا. اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس کا کردار اچھا کردار تھا. کیوں اچھا کردار تھا ابھی عرض کروں گا میں. وہ بھی آیا یزید کے پاس اور کہا کہ یہ تو قیدی ہے، ویسے بھی ناتواں ہیں، ظلم کا شکار ہوتے، یہ کیا پڑے گا ممبر پہ، دے اس کو اجازت، دے جانے دے اس کو. تو یزید نے کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ میرے جیسا فضائل پڑھے اور ایک ہوتا ہے کہ دشمن اہل بیت کے فضائل پڑھے. بہت فرق ہے زمین و آسمان کا. جب کہا معاویہ نے کہ اجازت دے اس کو کہ وہ بھی جائے تو یزید نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. انہو من اہل بیتی زکن علما زکا، یہ وہ ہے کہ اس کو علم ایسے دیا گیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسے علم سے بھرا گیا ان کو جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اور یہ اس وقت تک منبر سے زمین پر نہیں آئے گا جب تک کہ ابو سفیان کا پورا شجرہ کھول کے نہیں رکھ دے گا. سمجھے آپ؟ اس وقت تک منبر سے نہیں آئے گا. اور پھر تیسرا جملہ کیا کہا کہ اگر یہ منبر پر گیا تو آج کی اس مسجد میں واضح ہو جائے گا کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا. قتل کیا گیا کسے اور کس نے قتل کیا. اور جب پتا چلے گا کہ اہل بیت کے فرد کو قتل کیا تو پھر پتا چلے گا کہ کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا. آیا قتل کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسول کے فرزند کو قتل کرے. سمجھا؟ نہیں دیا. لیکن روایت ملتی ہے کہ پبلک کی طرف سے ایک شور اٹھا کہ نہیں اس کو اجازت دو، اس کو اجازت دو. پھر ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ممبر پر تشریف لایا، اس لکڑی کے ڈھانچے پہ تشریف لایا اور اس نے آغاز ہی میں یعنی اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں علی بن الحسین ہوں، میں سید سجاد، نہیں، بلکہ اپنا تعارف رسول اللہ سے شروع کیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جب
امام علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے چونکہ حاجی بیٹھے ہوئے تھے نا، حاجی بیٹھے ہوئے تھے اس مسجدوں میں، حج کیے ہوئے تھے، کئی حج کیے ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے اسی لمحے اسی چیز سے شروع کیا، اے لوگوں میں کوئی کسی عام کا فرزند نہیں ہوں بلکہ میں تو مکہ کا فرزند ہوں. ہاں پبلک آئی تھی، کیا دیکھنے آئی تھی؟ خارجی کو دیکھنے آئی تھی. پبلک کسے دیکھنے آئی تھی؟ ان لوگوں کو دیکھنے آئی تھی جو اسلام کو ختم کرنے آئے تھے. پبلک کسے ملنے آئی تھی؟ ان لوگوں کو جو کعبہ کو ختم کرنا چاہتے تھے. امام نے کہاں سے شروع کیا؟ میں اس کا فرزند ہوں جو میں مکے کا فرزند ہوں. پھر امام نے کیا فرمایا؟ میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. اللہ آخر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا کہ میں اس کا فرزند. دیکھیں تاریخ کے ایک ایک گوشے پر امام نے قدم رکھا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے چادر میں حجر اسود کو رکھا اور اس کی مقدس جگہ پہ لا کے رکھ دیا. یعنی ایک تاریخ کا واقعہ پورا امام نے ایک جملے میں دوہرا دیا کہ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پہ کون رکھے گا، تب جو ہے وہ کہا کہ اب جس جگہ سے گزرے گا جو داخل ہوگا وہ رکھے گا. پیغمبر آئے گا، کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پتھر کون رکھے گا؟ امام نے رسول اللہ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو رکھا. سب نے کہا اپنا ہاتھ دو اس ردا پہ. سب نے قبیلے والوں نے اپنی ردا پہ ہاتھ رکھا. اس مقام تک پہنچے، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھا. امام نے کہا میں اس کا فرزند ہوں. سمجھا کس طرح سے تاریخ کو چوتھے امام نے جو ہے وہ آشنا کرایا. پھر امام نے فرمایا میں اس کا فرزند ہوں کہ جو بہترین انداز میں طواف کرتا ہے. اللہ اکبر. واقعی میں ایک ایک جملے کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. میں اس کا فرزند ہوں کہ جو پیغمبر کی آنکھوں کا نور ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو ایک رات میں، دیکھیں دوسرے ایک تاریخ کے منظر پر امام اشارہ کر رہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی ہوتے ہوئے آسمانوں کا سفر طے کرتا ہے. سمجھا؟ میں اس کا فرزند ہوں. پھر پیغمبر فرمایا میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اور پھر فرمایا میں حضرت محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول. پھر آپ دیکھیں امام نے کیسے کیسے فضائل پڑھ. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں فضائل پڑھنا، اپنے لوگوں میں خیبر سنانا بڑا آسان ہے، اپنے لوگوں میں خندق سنانا بڑا آسان ہے، لیکن دشمن کے حربے میں، دشمن کی جگہ پہ، دشمنوں کے درمیان خیبر سنانا یہ سید سجاد کا عزم ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی. میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 بیعتیں کی. سمجھا؟ یہ سب ایک ایک جو 3 چیزیں بتائیں سب ایک ایک تاریخ کا گوشہ ہے. پھر فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جس نے جنگ بدر میں، جنگ حنین میں کافروں کے سامنے جنگ کی اور فتح حاصل کی. یہ کیا ماجرا ہے مولا؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ امام رسول اللہ سے لے کر امام حسن تک پوری تاریخ بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہ ہوں، میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کے گھر سے شریعت کا آغاز ہوا ہے. میں اس کا فرزند ہوں. پھر امام نے فرمایا میں وہ اس کا فرزند ہوں جو انبیاء کے وارث ہے. جب امام پڑھتے گئے اور اتنی حد تک لے آئے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں. لیکن میں نے خطبہ مکمل نہیں کیا، شاید خطبے سے 5 یا 6 ہی جملے بیان کر پایا ہوں. پورا خطبہ آپ جا کے پڑھیے گا، وقت ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ کس طرح سے اس کو خاموش کیا جائے؟ اب اگر کہا جائے کہ آپ چپ ہو جائیے تو واضح ہو جائے گا کہ ہم غلط ہی یہ حق پر ہیں، ہم باطل پر یہ حق پر ہیں، ہم مقتول ہیں، ہم قاتل ہیں، یہ مقتول ہے. یہ تو واضح ہو جائے گا. کیسے روکا جائے؟ دیکھیں دشمن فضائل پڑھ رہا ہے امام کے. اس نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ جب خدا کا نام آئے گا تو یہ اپنے کلام کو روک دیں گے. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اپنے کلام کو خدا کے کلام پر ترجیح نہیں دیتے. مؤذن کو بلایا کہ جاؤ اذان کہو، جاؤ اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو یہ اپنے کلام کو روک دیں گے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم عبد ہے، وہ معبود ہے. سمجھا؟ یہ ہے توحید. مؤذن گیا اللہ اکبر کا، جیسے ہی اللہ اکبر کہا امام علیہ السلام نے کہا میرا گوشت میرا خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے.
کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا سید سجاد کی رگ رگ گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا جواب دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب یہ کہا تو اس وقت امام نے کہا اے مؤذن جس کا تو نے نام لیا ہے اس کا میں ایک واسطہ دیتا ہوں کہ خاموش ہو جا. اور پھر یزید کی طرف توجہ کر کے فرمایا یہ تمہارے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ کس کے نانا کا نام ہے اس اذان میں؟ اگر تمہارے نانا کا نام ہے تو ہم باطل پر ہیں، اور اگر میرے نانا کا نام ہے تو پھر میرے بابا کو کیوں قتل کیا؟ ایک مجلس جناب زینب نے پڑھی تھی دربار میں جب رہائی ملی تھی، لیکن روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک مجلس امام نے دمشق کی جامع مسجد میں پڑھی. اسی خطبے میں امام علیہ السلام، بس 2 یا 3 جملے میں اس خطبے کے مصائب کے پڑھ لیتا ہوں. اور اس خطبے کی اثر یہ ہوئی کہ پورا دربار زار و قطار رونے لگا. پورا دربار زار و قطار رونے لگا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام نے یہاں سے شروع کیا، اے لوگو تم لوگوں کو کیا خبر، میرے بابا کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا، میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ نے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی کیسے مصیبتیں بیان کی. بس عزادارو شہادت ہے اس قیدی کی جس نے اپنے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں سید سجاد کی مصیبت سے پہلے امام زمانہ کی ایک مصیبت کو سنانا چاہتا ہوں. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانہ نزارت ناہیہ میں فرماتا ہے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، میں خون کے آنسو روتا ہوں. ایک عارف کے خواب میں امام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے جو فرمایا بقی بدلت دموع علی الدماء، آپ خون کے آنسو روتے ہیں کربلا کی مصیبت پر، تو کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے کہ جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ آیا وہ اکبر کا کلیجہ؟ امام نے کہا نہ. کہا اچھا میں سمجھ گیا مولا، وہی نا کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. امام نے کہا نہیں. اس عارف نے کہا مولا کیا وہ منظر کہ جب آپ کا جد کے ہاتھ میں 6 مہینے کا جنازہ تھا، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. امام زمانہ نے کہا نہیں میں اس مصیبت پر بھی خون کے آنسو نہیں روتا. پھر اس عارف نے بڑی ہمت کو جٹا کر ایک جملہ کہا، کیا مولا وہ مصیبت کہ جب حشر کا ہنگام تھا، سب شہید ہو چکے تھے، آپ کا جد زخموں سے چور چور تھا، اور جب گھوڑے سے زمین پر آیا اور شمر کا کند خنجر چلا، مولا کیا اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے؟ امام نے کہا نہیں میں اس پر بھی خون کے آنسو نہیں روتا. عارف نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ ہی بتائیے. امام زمانہ نے کہا اے عارف تو سن، جب ہماری جدہ کے سر سے ردائے اتاری گئی، جب زینب کے سر سے ردائے اتاری، اے عارف جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے وہ زینب دیار بدیار. میں کہوں گا اے امام زمانہ ضرور آپ اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے، حق ہے رونا چاہیے، لیکن مولا آپ کربلا میں نہیں تھے. ہمارا سلام ہو سید سجاد پر کہ ایک ایک منزل پر کبھی پھوپھی کے سر پر نگاہ جاتی تھی، کبھی ام کلثوم کے سر پر نگاہ جاتی تھی. عزادارو معلوم ہے سید سجاد کی مصیبت کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. آپ برداشت کر پائیں گے اس جملے کو؟ سید سجاد کی مصیبت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ آپ کی امامت کی پہلی رات شام غریب آئے. جب آپ کو امامت ملی تو جو پہلی رات تھی وہ شام غریبہ نہ، سب سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا، اے آقا اے مولا اے میرے لال سجاد، کیا خیمے میں جل کے راکھ ہو جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ عزادارو کیسے سید سے اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. تو سید سجاد سے کہا زینب نے، اے میرے لال اگر زینب خیمے سے باہر نکلی تو سر سے ردائیں اتر جائے گی.
عزادارو لو میرا وقت کا امام آج کی مجلس میں آیا ہوگا، امام زمانہ پرسا لینے آئے ہوں گے، آقا آپ کو آپ کے جد کا پرسا اجرکم اللہ۔ لو عزادارو کربلا سے وہ قیدی جب آزاد ہوا، جب مدینے میں آیا، مدینے میں کیسا استقبال ہوا۔ ایک مرتبہ محمد حنفی آگے بڑھے، چاہا کہ ایک پردیسی کو گلے لگائے۔ ہمارے یہاں بھی قانون ہے، جب کوئی پردیس سے آتا ہے اس کو گلے لگایا جاتا ہے۔ محمد حنفی آگے بڑھے، چاہا کہ گلے لگائے۔ سید سجاد نے کہا اے چچا ذرا آہستہ آہستہ، ہماری گردنیں زخمی ہیں، ہماری گردنیں اے چچا اسی گردنوں میں خاردار توکے لگائی گئی تھی۔ عزادارو روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد جتنے دن زندہ رہے کبھی کربلا کو یاد کیا۔ بس دو روایت زحمت تمام، میرے اندر آج ہمت بھی نہیں ہے کہ اتنا مصائب پڑھ سکوں، بس دو روایت سن لیجئے زحمت تمام۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ جب امام سجاد اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور جب کسائی کی دکان پہ جاتے تھے تو کسائی اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ کہ نہیں معلوم، ابھی یہ سوال کرے گا۔ امام پہنچ گئے، اے کسائی تم نے ابھی جانور کو ذبح کیا نا؟ کہاں مولا جانور کو تو ذبح کیا۔ کہے کسائی کیا اس کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ اے مولا ہمارا قانون ہے اس وقت تک ہم پانی پلائے رکھتے جب تک کہ خود اپنے منہ کو نہ پھیر لے۔ پھر امام دوسرا سوال کرتے، اے کسائی تم نے ضربت کو تو ایسے چلایا نا کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا ہم ایسے ضربت کو پھراتے کہ جانور جلدی سے ذبح ہو جائے۔ بس جیسے امام سنتے تھے کربلا کا رک کر کے ایک جملہ کہہ دیتے، ارے میرا بابا جانور تو نہ تھا، ارے یہاں تو جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے کہ امام کو زہر دیا گیا، جب زہر کی اثر امام کے بدن میں پڑی، امام بستر سے زمین پر آئے، امام باقر آگے بڑھے اور کہا کہ اے بابا خیریت تو ہے؟ امام باقر کو وصیتیں کی، اے میرے لال میری شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اے میرے لال میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ پھر ایک خواہش کی، اے میرے لال کیا ممکن ہے کہ تم کربلا کی کچھ مصیبتوں کو سناؤ؟ ایک مرتبہ علماء فرماتے ہیں، میں نے مقتل میں تو نہیں پڑھا لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ امام باقر نے کہا اے بابا ایک وقت آیا کہ آپ کا بھائی اکبر کے کلیجے پہ سنا لگی، امام نے گریہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ کے چچا کے بازو آئے، امام نے گریہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ بابا حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے، امام گریہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام باقر نے کہا اے بابا ایک وقت ایسا آیا ایک شکی نیزہ لے کے آگے بڑھا، پھوپھی زینب کے سر سے ردا اتاری، جیسے ہی یہ سننا تھا سید سجاد کے بدن سے روح پرواز کر گئی، عزادارو غسل کفن ملا۔ عزادارو اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ ہے کہ جو گھر سے شان و شوکت سے نکل رہا ہے۔ عزادارو جب سید سجاد کا جنازہ گھر سے نکلا، عجب نہیں سید سجاد نے بھی کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ اے میرے بابا آج جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا مجھے غسل کفن مل گیا، میرا جنازہ بھی آمادہ ہو گیا، لیکن اے میرے بابا کیا وہ عاشور کا ہنگام تھا؟ کیا آپ کا لاشا 3 دن تک زمین پہ غور و کفن پڑا رہا؟ ارے میں کیسے غسل دیتا؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاتم،